اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فللہ الحمد رب السماوات رب الارض ورب العالمین وَلَهُ الكبریاء فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کثیراً کثیرا حرفاً حرفاً الفاً الفاً دائماً ابداً الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ۔ سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ نے پچھلے کئی حصے میں سنا، پہلے حصے میں آپ نے سماعت فرمایا امیر معاویہ کے بغاوت کے موضوع پر گفتگو، دوسرے حصے میں آپ نے امیر معاویہ کے تعلق سے جھوٹی حدیثوں کا تذکرہ سنا۔ اب آئیے تیسرے حصے میں آج ہم لوگ گفتگو کرتے ہیں امیر معاویہ کے تعلق سے حضرت امام حسن علیہ السلام اور معاویہ کے درمیان میں جو صلح ہوئی تھی اس کی حقیقت کیا تھی، اس کے تعلق سے آپ کو ہم دلائل کے روشنی میں وہ بات آپ تک پہنچائیں گے اور اس صلح کی حقیقت آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس موضوع کو بہتر بنانے میں اور اس کے تحقیق کے لیے جو ہے ہمارے محقق دوست جناب سید صوفی ظہیر عباس قادری صاحب نے محنت کی ہے، ان کو شکریہ ادا کرتے ہوئے آئیے اس موضوع کو شروع کرتے ہیں۔ بغور وقت نکال کر تقریباً 1 گھنٹہ آپ کو یہ موضوع پر بات کرنی ہے، سننی ہے، تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہو، عقائد درست ہوں اور حقیقت تاریخ کی روشنی میں آپ تک پہنچ سکے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ کچھ ناسبی لوگ اس صلح کو بطور ہتھیار استعمال کرتے ہیں۔ جو صلح حضرت امام حسن علیہ السلام اور معاویہ کے درمیان ہوئی تھی، ناسبی لوگ اس کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرتے ہیں اور یہ جواب دیتے ہیں کہ جس نے امام حسن علیہ السلام سے صلح کی اس سے ہماری بھی صلح ہے، جس نے امام حسن سے صلح کی علیہ السلام سے اس سے ہماری بھی صلح ہے۔ اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر معاویہ بن ابو سفیان برا ہوتا تو امام حسن علیہ السلام اس سے صلح کیوں کرتے؟ یہ ہتھیار کے طور پر استعمال کیے جاتے ہیں یہ بات۔ تو ان لوگوں سے میرا سوال ہے کہ پہلے یہ بتائیے کہ صلح دوست سے کی جاتی ہے یا دشمن سے؟ صلح جو کی جاتی ہے دوست سے کی جاتی ہے یا دشمن سے کی جاتی ہے؟ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار سے صلح کی تھی، ظاہر ہے دشمن سے، امت کا خون نہ بہے اس لیے صلح کی۔ مولا علی علیہ السلام کے شہادت کے بعد لوگوں نے امام حسن علیہ السلام کو اپنا خلیفہ نامزد کر لیا، تو معاویہ نے لشکر تیار کر کے امام حسن علیہ السلام کو پیغام بھیجا کہ یا تو جنگ کے لیے تیار ہو جائیے یا خلافت میرے حوالے کر دیجئے۔ جملے پر غور کیجئے، یا تو جنگ کے لیے تیار ہو جائیے یا خلافت میرے حوالے کر دو۔ یہاں واضح رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے ہی خلافت راشدہ کی مدت کے بارے میں پیشن گوئی فرما رکھی تھی۔ صحابی رسول حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ خلافت کا زمانہ 30 سال کا ہوگا، اس کے بعد بدترین بادشاہت آ جائے گی۔ اس کے بعد کیا آ جائے گی؟ بدترین بادشاہت آ جائے گی۔ اور امام حسن علیہ السلام نے معاویہ کو جب شرائط کے ساتھ حکومت سونپی تب 30 سال کا مدت ہو چکا تھا۔ یہاں قابل غور بات یہ ہے کہ امام حسن علیہ السلام نے خلافت نہیں دی بلکہ شرائط کے ساتھ حکومت دی، شرائط کے ساتھ حکومت دیا، اور ان میں سے کسی شرط کو بھی نہیں مانا گیا۔ اس بات کا گواہ تاریخ ہے۔ ترمذی شریف جلد 2 صفحہ نمبر 111 باب الفتن میں خلافت کے بیان میں حدیث نمبر 2226 میں ہے کہ سعید بن جمحان کہتے ہیں کہ ہم سے سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں 30 سال تک خلافت رہے گی، پھر اس کے بعد ملوکیت آ جائے گی۔ سعید بن جمحان کہتے ہیں کہ میں نے سفینہ سے کہا کہ بنو امیہ یہ سمجھتے ہیں کہ خلافت ان میں ہے،
تو سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ بنی زرقہ جھوٹ بولتے ہیں، بلکہ ان کا شمار بدترین بادشاہوں میں ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب تکمیل الایمان صفحہ نمبر 201 پر لکھتے ہیں کہ خلافت راشدہ 30 سال تک رہے گی، پھر نقصان دہ ملوک ہوں گے اور بدترین بادشاہ ہوں گے جن کے زہر سے کم لوگ سلامت رہیں گے، اور معاویہ خلیفہ نہیں بلکہ بادشاہ تھا۔ معاویہ خلیفہ نہیں بلکہ بادشاہ تھا۔ یہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں۔ اب اہل سنت بریلوی و دیوبندی کے عقائد کی کتاب توضیح العقائد اردو شرح العقائد صفحہ نمبر 477 پر بھی ہے کہ خلافت 30 سال تک رہے گی اور 30 سال کے بعد ظالم بادشاہت ہوگی، اور معاویہ اور ان کے بعد آنے والے خلیفہ نہیں بلکہ بادشاہ ہوں گے۔ فتح الباری شرح صحیح البخاری میں حدیث نمبر 4359 پر امام حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک کو نقل کرتے ہوئے لکھا ہے کہ خلافت 30 سال تک ہوگی، اس کے بعد کاٹ کھانے والی ظالمانہ بادشاہت ہوگی۔ المصنف ابن ابی شیبہ کتاب الاوائل صفحہ نمبر 63 پر بھی یہ روایت کرتے ہیں کہ سعید بن جمحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ بنی امیہ سمجھتے ہیں کہ خلافت ان سے مخصوص ہے، تو سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بنی زرقہ جھوٹ بولتے ہیں، بلکہ وہ بدترین بادشاہ ہیں، اور ان کا پہلا بادشاہ معاویہ تھا۔ مسند ابی داؤد الطیالسی جلد 2 صفحہ نمبر 103 پر بھی یہی روایت آئی ہے۔ خلافت راشدہ کے بعد معاویہ بنو امیہ کا پہلا بادشاہ تھا، یہ جملہ ہے۔ سلسلہ احادیث صحیحہ میں بھی شیخ البانی نے اس روایت کو نقل کیا ہے، صفحہ نمبر 282 جلد 2 کہ خلافت کے بعد ظالمانہ بادشاہت ہوگی۔ مشکات المصابیح میں جلد 4 صفحہ نمبر 273 پر مولانا محمد صادق خلیل صاحب اس فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیشنگوئی کا ذکر فرمایا ہے جو تاریخی لحاظ سے صحیح ثابت ہوئی ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد چاروں خلفاء کی خلافت صحیح ہے، اور اس خلافت کا زمانہ 30 سال ہے، اور حسن علیہ السلام پر خلافت کا خاتمہ ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے معاویہ کو خلیفہ قرار نہیں دیا جا سکتا۔ معاویہ کا دور ظالمانہ بادشاہت کا دور ہے۔ سنن ابو داؤد کی شرح اون المعبود صفحہ نمبر 2146 پر بھی معاویہ کی بادشاہت کو ظالمانہ بادشاہت کہا گیا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشنگوئی بیان کرتے ہوئے اموی دور کو معاویہ کے دور کو ظالمانہ بادشاہت کا دور قرار دیا گیا۔ لکھا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی علیہ السلام کے بعد ظالم بادشاہت ہوگی۔ اون المعبود شرح ابو داؤد میں اور ایک جگہ صفحہ نمبر 2149 پر بھی اس طرح لکھا گیا ہے کہ بنو امیہ کی بادشاہت زبردستی اقتدار پر قبضہ کرنے والے، یعنی وہ شخص جو قوت اور قتال سے ریاست قائم کرتے تھے اور وہ اس کے اہل نہیں تھے، اور ظالم تھے، وہ عادل نہیں تھے۔ اسد اللمات جلد 6 صفحہ نمبر 379 میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی معاویہ کی بادشاہت کو ظلم کی بادشاہی ہی کہا ہے، اور اس روایت میں حبیب دارمی کا بیان ہے کہ میں نے عمر بن عبدالعزیز کو لکھ کر بھیجا کہ ظالم و جابر بادشاہوں کے بعد آپ امیر المومنین ہیں۔ تاریخ الخلفاء میں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ صفحہ نمبر 25 پر لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کا آغاز نبوت و رحمت سے ہوا، پھر خلافت و رحمت ہوگی، پھر ملوکیت و ستم زانی کا دور ہوگا، یعنی نبوت پھر 30 سال خلافت، پھر ظلم کے بادشاہت ہوگی۔ پہلے نبوت، پھر 30 سال خلافت، پھر ظلم کی بادشاہت ہوگی۔ تو سامعین، آپ اچھی طرح سے سمجھ گئے ہوں گے کہ خلافت راشدہ 30 سال تک رہے گی، پھر اس کے بعد کاٹ کھانے والی بادشاہت کا دور آئے گا۔ تو خلافت راشدہ کے بعد جو پہلا بادشاہ بنا معاویہ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشنگوئی کے مطابق معاویہ ظالم بادشاہ ثابت ہوا کہ نہیں؟ یقیناً ہوا۔
عالم الغیب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن علیہ السلام کے تعلق سے ایک پیشن گوئی فرمائی تھی جو صحیح بخاری حدیث نمبر 2704 اور 3746 اور 7109 اور دیگر کتب میں بھی موجود ہے، جس میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرا بیٹا سید ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے 2 مسلمان گروہوں میں صلح کروائے گا۔ صلح کے تعلق سے قرآن مجید میں سورہ انفال آیت نمبر 61 میں آتا ہے، جس کا ترجمہ ہے اس طرح سے کہ اگر وہ صلح کی طرف مائل ہوں تو آپ بھی اس کے طرف مائل ہو جائیں اور اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ تفسیر ابن کثیر میں اس کی تفسیر ہے کہ جس کسی قوم کی خیانت کا خوف ہو تو برابری سے آگاہ کر کے عہدنامہ چاک کر ڈالو، لڑائی کی اطلاع کر دو، اس کے بعد اگر وہ لڑائی پر آمادگی ظاہر کریں تو اللہ پر بھروسہ کر کے جہاد شروع کرو، اور اگر وہ پھر صلح پر آمادہ ہو تو پھر صلح و صفائی کر لو۔ اسی آیت کی تعمیل میں حدیبیہ کے دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین مکہ سے 9 سال کی مدت کے لیے صلح کر لیتے ہیں جو شرائط کے ساتھ طے ہوئے تھے۔ سیدنا علی علیہ السلام سے منقول ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب اختلاف ہوگا اور بہتر یہ ہے کہ ہو سکے تو صلح ہی کر لینا۔ رسول پاک نے فرمایا کہ ان قریب اختلاف ہوگا اور بہترین یہ ہے کہ ہو سکے تو صلح کر لینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ میں کفار کے ساتھ، مولا علی علیہ السلام نے صفین میں اور امام حسن علیہ السلام نے باغیوں کے ساتھ صلح کیوں کی؟ سورہ بقرہ آیت نمبر 195 میں ہے، جس کا ترجمہ کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں خود کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اور نیکی کرو، بے شک اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ علامہ سید محمود آلوسی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اس آیت سے ایسا قدم اٹھانے کی حرمت کی دلیل حاصل کی گئی ہے جس سے جان ضائع ہونے کا اندیشہ ہو، اور اس میں یہ بھی دلیل ہے کہ کفار اور باغیوں کے ساتھ ایسے حالات میں صلح جائز ہے جب امام کو اپنی یا مسلمانوں کی جان کا خوف ہو۔ اب پتہ چل گیا ہوگا کہ صلح کرنے کے پیچھے جو مقصد تھا وہ یہی تھا دراصل۔ اسی آیت کے تحت شیخ محمد جمال الدین قاسمی تفسیر القاسمی میں لکھتے ہیں کہ صفحہ 481 سورہ بقرہ آیت نمبر 195، یہ آیت دلالت کر رہی ہے کہ جب انسان کو اپنی جان کا خدشہ ہو تو اس وقت جہاد سے پیچھے ہٹنا جائز ہے، اور یہ کہ جب ہو تو امر بالمعروف ترک کرنا جائز ہے، کیونکہ یہ صورتیں خود کو ہلاکت میں ڈالنے کے مترادف ہیں، اور اس جواز پر بھی دلالت کرتی ہے کہ جب امام وقت کو اپنی یا مسلمانوں کی جانوں کا خدشہ ہو تو وہ کافروں اور باغیوں کے ساتھ مصالحت کر لے، جیسا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے سال کی تھی، اور جیسا کہ سیدنا مولا علی علیہ السلام نے صفین میں بھی کی تھی، اور جیسا کہ امام حسن علیہ السلام نے معاویہ کے ساتھ صلح فرمائی تھی۔ معاویہ کے چاہنے والے بخاری شریف کی اس حدیث جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن علیہ السلام کے متعلق فرمایا تھا کہ میرا یہ بیٹا مسلمانوں کی 2 بڑی جماعتوں میں صلح کرائے گا، اس کو لے کر بڑا پروپگنڈا کرتے ہیں اور معاویہ کو بھی مومن اور مسلمان ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کی حقیقت جاننے کے لیے یہ دیکھنا بھی ضروری ہے کہ ایک صلح رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری زمانے میں بھی ہوئی ہے، جو کہ صحیح بخاری کتاب الصلح صفحہ نمبر 516 حدیث نمبر 2691، اس حدیث میں بھی 2 مسلمانوں کی جماعت کہا گیا ہے، مگر اس جماعت میں ایک شخص جس کی وجہ سے سارا جھگڑا تھا وہ عبداللہ بن ابو سلول منافق تھا۔ کون تھا وہ منافق تھا۔ لوگ اس کے بہکاوے میں آئے تھے، اس لیے اللہ نے اس گروہ کو بھی مسلمان ہی کہا ہے، کیونکہ منافق ہونے کے لیے مسلمان ہونا لازم ہے، جیسا کہ آپ تمامی حضرات جانتے ہیں اور اس کا ذکر پہلے بھی ہو چکا ہے۔ المستدرک میں حدیث نمبر 4795 میں اس میں صلح کے تعلق سے خود امام حسن علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں، سو ذرا غور سے سنیے۔ حضرت عبد الرحمن بن جبیر بن نفیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد کا بیان نقل کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں میں نے حضرت حسن بن علی علیہ السلام سے کہا کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ خلیفہ بننا چاہتے ہیں، لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ خلیفہ بننا چاہتے ہیں، تو آپ نے فرمایا عرب کے رئیس و کبیر روسا میرے ہاتھوں میں ہوتے تھے اور اس سے جنگ رکھتے تھے جس سے میری جنگ ہوتی تھی،
اور اس سے دوستی رکھتے تھے جس سے میری دوستی ہوتی تھی۔ میں نے اس کو محض رضائے الہی کے خاطر اور امت محمدیہ کے خون کی حفاظت کے خاطر ترک کر دیا ہے، لیکن پھر اس کو اہل حجاز کے بیلوں نے اتار لیا۔ جی، ان الفاظ پر غور کرنا چاہیے، ان جملوں میں کیسی کیسی محسوسات چھپے ہوئے ہیں۔ آئیے اب اس صلح کے تعلق سے محدثین، ائمہ، اکابرین کے اقوال تھوڑا سا غور سے دیکھتے ہیں۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب مرقات المفاتیح صفحہ نمبر 23 شرح مشکات المصابیح میں لکھتے ہیں کہ جو صلح معاویہ اور امام حسن علیہ السلام کے درمیان ہوئی اس میں اس کے طرف اشارہ ہے کہ صلح تو ہوگی مگر اس میں دھوکہ کی آمیزش ہوگی۔ اس صلح کے بعد معاویہ خلیفہ کا مستحق نہیں بنا جیسا کہ کچھ لوگوں کو وہم ہوا ہے۔ یہ ملا علی قاری صاحب اپنی کتاب میں لکھ رہے ہیں رحمۃ اللہ علیہ۔ سنن ابو داؤد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، حدیث نمبر 4245۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تلوار کے بعد کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ باقی بچیں گے جن کے دلوں میں فساد ہوگا، بظاہر صلح کریں گے مگر باطن میں دھوکہ ہوگا۔ مرقات المفاتیح شرح مشکات المصابیح جلد 10 صفحہ نمبر 48 پر ملا علی قاری حنفی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ دخن اصل میں قدورت اور سیاہ مائل رنگ کو کہا جاتا ہے، چنانچہ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ صلح تو ہوگی مگر اس میں فساد کی آمیزش ہوگی، اور اس میں اس مصالحت کی طرف اشارہ ہے جو حضرت امام حسن علیہ السلام اور معاویہ کے درمیان ہوئی تھی، جس کے تحت امام حسن علیہ السلام نے خلافت سے دستبردار ہو کر ملک کا نظام معاویہ کے سپرد کر دیا تھا اور معاویہ نے امارت کو مستحکم کر لیا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت امام حسن علیہ السلام کی مصالحت کی وجہ سے معاویہ وقت کا مستحق خلیفہ نہیں بنا، جیسا کہ بعض حضرات کو وہم ہوا ہے۔ حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ فتاوی مہریہ میں حضرت امام حسن علیہ السلام اور معاویہ کی صلح کے بارے میں لکھتے ہیں کہ صلح بر فساد، یعنی ایسی صلح جو فساد پر مبنی تھی، اور ایک حدیث کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے لکھا کہ جہنم کے طرف دعوت دینے والی۔ کتاب الجمل انصاب الاشراف صفحہ نمبر 288 میں ہے کہ صلح کے بعد کوفہ میں معاویہ کے اسرار پر امام حسن علیہ السلام نے خطبہ دیا، یا ایھا الناس، میرے اور میرے بھائی حسین علیہ السلام کے علاوہ اس زمین و آسمان کے اندر تمہیں ڈھونڈنے سے بھی کوئی ایسا نہیں ملے گا جس کا نانا اللہ کا رسول ہو۔ اللہ نے ہمارے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تمہاری ہدایت فرمائی۔ معاویہ نے مجھ سے میرا حق چھینا ہے، معاویہ نے مجھ سے میرا حق چھینا ہے، اور میں نے اپنا حق صرف تمہاری اصلاح اور تمہاری خون کی حفاظت کے لیے چھوڑا ہے۔ میں تمہاری اصلاح کرنا چاہتا ہوں، اور جو اس امر حکومت کی تمنا رکھتا ہے اس پر حجت تمام کرنا چاہتا ہوں۔ یہ حضرت امام حسن علیہ السلام کے جملے آپ ابھی سماعت فرما رہے تھے۔ پھر سورہ انبیاء کی آیت نمبر 111 تلاوت فرمائی آپ نے، کہا کہ شاید یہ ایک فتنہ ہو جسے تم ایک وقت تک بھگتو گے، یہ ایک فتنہ ہو جسے تم ایک وقت تک بھگتو گے۔ اللہ اکبر۔ مختصر تاریخ مدینہ دمشق صفحہ نمبر 153 پر ابن عساکر فرماتے ہیں کہ معاویہ نے شام سے بسر بن ابی ارطاد کو لشکر دے کر مدینہ بھیجا کہ جا کر لوگوں سے میری بیعت لو۔ اس نے مدینہ آ کر بنو سلمہ کی طرف پیغام بھیجا کہ جب تک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش نہیں کرو گے تم کو امان نہیں ملے گی۔ پس جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خفیہ طور پر ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس حاضر ہوئے، اور جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے عرض کیا، امی میں اپنے دین پر خدشہ محسوس کرتا ہوں، کیونکہ یہ معاویہ کی بیعت گمراہی کی بیعت ہے، یہ معاویہ کی بیعت گمراہی کی بیعت ہے۔ تہذیب الکمال فی اسماء الرجال صفحہ نمبر 65 پر بھی یہی بات ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ معاویہ کی بیعت گمراہی کی بیعت ہے۔ معاویہ کی بیعت کیا ہے؟
گمراہی کی بیعت ہے۔ التاریخ الصغیر میں صفحہ نمبر 141 پر بھی یہی لکھا ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میں بھی جانتی ہوں کہ معاویہ کی بیعت گمراہی کی بیعت ہے۔ اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ صفحہ نمبر 271 میں جلد اول پر بصر بن ارطاط جو کہ معاویہ کا بیعت لینے آیا تھا، اس کے ذریعے معاویہ نے سارا ظلم کروایا تھا۔ دیگر قتل عام کے علاوہ اس نے مولا علی علیہ السلام کے گورنر حضرت عبید اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 معصوم بچوں کو ان کے ماں کے سامنے ذبح کر دیا تھا۔ اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی سچ ہوتی دکھائی دے رہی تھی کہ آپ نے فرمایا تھا کہ خلافت راشدہ کے بعد کاٹ کھانے والی ظالمانہ بادشاہت ہوگی، یہ ظاہر ہونے لگا تھا۔ مرات المناجی شرح مصقات المصابیح میں جلد ہفتم صفحہ نمبر 155 پر مولانا مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ دکھن بمانے دخان ہے، یعنی امام حسن علیہ السلام اور معاویہ صلح تو کر لیں گے مگر اس صلح میں صفائی نہیں ہوگی، قدورت دھوکہ ہوگا۔ اگرچہ یہ صلح تو ہوگی مگر 2 لوگوں کے دلوں میں صفائی نہیں ہوگی۔ اس لیے ہمارا مذہب ہے کہ معاویہ اس صلح کے بعد خلیفہ نہ ہوا بلکہ بادشاہ ہوا۔ پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے اور پہلے بادشاہ معاویہ ہوا۔ حجت اللہ البالغہ صفحہ نمبر 330 میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہ دھوکے کی صلح تھی۔ دخن دھوکے سے مراد وہ صلح ہے جو معاویہ اور امام حسن بن علی علیہ السلام کے درمیان ہوئی۔ اب صلح کے شرائط پر غور کریں کہ کن کن شرائط کے ساتھ امام حسن علیہ السلام نے معاویہ کے ساتھ صلح کی تھی اور ان شرائط میں سے کس کس پر عمل کیا گیا۔ یہ بہت ہی قابل غور بات ہے، اس کو بہت غور سے سنیے کہ آخر یہ جو صلح جو ہوئی تھی کن کن موضوع پر ہوئی تھی، کیا کیا پوائنٹس تھے اس میں، کتنے پوائنٹس تھے، کتنے شرائط تھے، کیا شرطیں تھی، کیا وہ مکمل کیا گیا، پورا کیا گیا یا یوں ہی اس کو جو ہے نہیں پورا کیا گیا، ٹال مٹول کر کر کے اس کی خلاف ورزی کی گئی۔ اسے بھی ضرور سنیے جناب والا اور غور فرمائیے۔ تاریخ طبری جلد 4 صفحہ نمبر 25 پر بیان ہوتا ہے کہ صلح کی شرائط میں ایک یہ تھی کہ امام حسن علیہ السلام کے سامنے کوئی علی علیہ السلام کو سب و شتم نہ کرے، یعنی کہ گالیاں نہ دے۔ یہ شرط اس صلح میں موجود تھا۔ صلح کے شرائط میں سے ایک شرط ابھی ہم نے بیان کیا، وہ یہ تھا کہ امام حسن علیہ السلام کے سامنے، یعنی انہوں نے کہا کہ میرے سامنے کوئی بھی میرے والد گرامی کو گالی نہیں دے۔ تاریخ اسلام حصہ اول صفحہ نمبر 315 میں بھی ہے کہ صلح کے شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی تھی کہ حضرت علی علیہ السلام کو گالیاں نہ دی جائیں۔ بریلوی مکتبہ فکر کے مفتی شریف الحق امجدی صاحب کی کتاب نزہۃ القاری شرح صحیح بخاری حصہ 2 صفحہ نمبر 882 پر صلح کے شرائط کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام نے معاویہ کو غیر مشروط طور پر حکومت سپرد نہیں فرمائی تھی۔ انہیں یہ حق حاصل ہوتا کہ اپنے بعد کسی کو خلیفہ نامزد کر لے۔ اس صلح نامے کی سب سے اہم اور بنیادی شرط یہ تھی کہ تمہارے بعد خلافت کا حق مجھے ہوگا اور میں خلیفہ ہوں گا۔ مطلب یہ بھی ایک شرطوں میں سے شرط تھا کہ تمہارے بعد خلافت کا حق مجھے ہوگا، یعنی معاویہ کے بعد خلافت کا حق پھر امام حسن علیہ السلام کو ہوگا اور خلیفہ پھر حضرت امام حسن علیہ السلام ہی ہوں گے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6220 میں امام مسلم نے روایت کرتے ہوئے لکھا ہے کہ معاویہ بن ابی سفیان نے سعد بن ابی وقاص کو حکم دیا تھا کہ تم ابو تراب کو یعنی مولا علی کو سب کیوں نہیں کرتے، یعنی گالیاں کیوں نہیں دیتے۔ اس کے بعد سعد بن ابی وقاص نے مولا علی علیہ السلام کے 3 فضائل بیان کیے۔ سنن ترمذی میں بھی حدیث نمبر 3724 میں یہی روایت آئی ہے کہ معاویہ نے سعد بن ابی وقاص کو
امر یعنی حکم دیتے ہوئے کہا کہ تمہیں کس چیز نے روکا ہے کہ تم ابو تراب پر سب نہ کرو، یعنی علی علیہ السلام کو گالیاں نہ دو۔ پھر سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی علیہ السلام کے 3 فضائل بیان کیے۔ اللہ اکبر۔ حدیث کے الفاظ میں لفظ امر ہے جس کا معنی لغات کے اعتبار سے حکم دینا ہوتا ہے، البتہ کچھ لوگوں نے کچھ اور ترجمہ کیا ہے۔ امر کے معنی القاموس الوحید عربی اردو لغت میں صفحہ نمبر 133 پر دیکھ سکتے ہیں امر کے معنی کیا ہوتے ہیں۔ منہاج السنہ جلد اول صفحہ نمبر 601 پر بھی اس حدیث کو نقل کیا گیا ہے۔ ابن تیمیہ لکھتے ہیں کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ معاویہ نے انہیں مولا علی علیہ السلام کو برا بھلا کہنے کا حکم دیا۔ سعد بن ابی وقاص کا بیان ہے کہ معاویہ نے انہیں مولا علی کو برا بھلا کہنے کا حکم دیا، مگر انہوں نے انکار کر دیا۔ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے اور مسلم نے اسے روایت کیا ہے، یعنی معاویہ نے سعد بن ابی وقاص کو حکم دیا تھا کہ تم مولا علی کو برا بھلا کہو، یعنی گالیاں دو۔ جی ابن ہادی الوادی نے اپنی کتاب تحفۃ المجیب صفحہ نمبر 9 پر لکھا ہے، بعض بنو امیہ والوں نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چاہا کہ علی علیہ السلام پر سب و شتم کرے، یعنی گالیاں دے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا اور انکار کر دیا۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا وجہ ہے کہ تم علی پر سب و شتم نہیں کرتے؟ فتح المنیم شرح صحیح مسلم جلد 9 صفحہ نمبر 332 میں ڈاکٹر شیخ موسیٰ شاہین لاشین لکھتے ہیں کہ معاویہ نے سعد بن ابی وقاص کو حکم دیا کہ علی کو سب و شتم کریں، کیونکہ سعد اس زمانے میں ہونے والے خونی حوادث سے لا تعلق تھے اور وہ مولا علی علیہ السلام کے حامی و ساتھی مشہور تھے۔ جی مزید ڈاکٹر شیخ موسیٰ شاہین لاشین امام نووی کے تعویل پر لکھتے ہیں، یہ توجیہ تعویل قابل افسوس اور حقیقت سے بہت دور ہے، کیونکہ تاریخی دلائل ثابت کرتے ہیں کہ معاویہ نے علی علیہ السلام پر سب و لعن کرنے کا حکم صادر کیا ہے۔ محمد امین شافعی شرح صحیح مسلم میں صفحہ نمبر 444 پر فرماتے ہیں کہ عامر بن سعد راوی کہتا ہے کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاویہ نے حکم دیا کہ وہ علی بن ابی طالب علیہ السلام پر سب کرے، چنانچہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کر دیا تو معاویہ نے کہا کہ کیا چیز مانے ہے، اے سعد تم ابو تراب علیہ السلام پر سب کرو، جبکہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ ان پر سب کرو، گالیاں دو۔ سب کرنے کا معنی گالیاں دینا۔ المفہم میں صفحہ نمبر 272 پر امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ معاویہ کا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہنا کہ کیا چیز منع کرتی ہے تم کو ابو تراب پر سب کرو، اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ بنو امیہ کے سرداران مولا علی علیہ السلام پر سب کرتے تھے اور امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کو تنقیز کرتے تھے، اور یہ اس وجہ سے تھا کہ ان کے دلوں میں مولا علی کے لیے میل تھا، گندگی تھی۔ شرح سنن ابن ماجہ صفحہ نمبر 86 پر امام ابی الحسن الحنفی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، معاویہ نے علی علیہ السلام کے بارے میں بدگوئی کی اور گالیاں دی تو سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ غضبناک ہو گئے، اور معاویہ نے سعد کو حکم دیا کہ وہ علی علیہ السلام کو گالیاں دے، جیسا کہ مسلم اور ترمذی میں بھی درج ہے۔ زہر الریحان صفحہ نمبر 12 میں اہل سنت محقق حسن ثقاف لکھتے ہیں، یہ ثابت ہے کہ معاویہ علی علیہ السلام کے بارے میں بدگوئی کرتا تھا اور دوسروں کو بھی حکم دیتا تھا، جیسا کہ صحیح مسلم میں ہے کہ معاویہ سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ تم علی کو کیوں گالیاں نہیں دیتے؟ سعد نے جواب دیا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علی علیہ السلام کے 3 صفات کو سنا ہے، اس وجہ سے کبھی ایسا نہیں کروں گا، یعنی میں کبھی گالیاں نہیں دوں گا۔ اور ابن ماجہ حدیث 121 میں باسند صحیح ہے کہ معاویہ نے مولا علی علیہ السلام کے بارے میں بدگوئی کی اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ غضبناک ہو گئے اور غصہ ہو گئے تھے۔
سید محمد امیر شاہ گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کتاب انوار علی علیہ السلام صفحہ نمبر 26 پر لکھتے ہیں سب کا معنی گالی دینا ہے، اور کہتے ہیں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاویہ نے حکم دیا، اور معاویہ نے اپنے عمال کو حکم دیا کہ امیر المومنین مولا علی علیہ السلام کو خطبوں میں برا کہنے کا حکم دیا۔ تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم نہ مانا، پس کہا معاویہ نے تجھے کون سی بات روکتی ہے کہ تو ابو تراب کو برا نہیں کہتا؟ سب کے معنی گالی دینا حضرت سید محمد امیر شاہ گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کی تصدیق کی ہے۔ امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری شرح صحیح بخاری جلد 4 صفحہ نمبر 177 پر لکھتے ہیں کہ عید میں اذان کی بدعت معاویہ نے شروع کی۔ عید میں اذان کی بدعت کس نے شروع کی؟ معاویہ نے شروع کی، یہ امام حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں، اور لکھتے ہیں کہ سب قول اس پر محمول ہے کہ پہلے اس بدعت کو معاویہ نے شروع کیا، اور چونکہ مروان اور زیاد اس کے نائب تھے اس واسطے انہوں نے بھی اس بدعت میں معاویہ کی مطابعت کی۔ جی امام علاء الدین ابی بکر الکاسانی حنفی کتاب بدائع الصنائع صفحہ نمبر 241 پر لکھتے ہیں نماز عید سے پہلے خطبہ دینے کی بدعت بنو امیہ نے نکالی تھی، اس لیے کہ وہ اپنے خطبے میں ایسی باتیں کرتے تھے جو حلال نہیں تھا، اور چونکہ لوگ ایسی باتیں سننے کے لیے بیٹھتے نہ تھے اس لیے نماز سے پہلے ہی خطبہ دیا جانا شروع کر دیا۔ اس لیے انہوں نے خطبے کو نماز عید سے پہلے شروع کر دیا تاکہ زبردستی لوگوں کو سنایا جائے، اور سب سے اچھا سرتا وہی ہوتا ہے جو بھاگ نہیں سکتا۔ اس سے پتہ یہی چلتا ہے کہ جب سامعین بیٹھے رہتے تھے تو ان کو ویسی حالت میں سنایا جائے تاکہ وہ بھاگ نہیں سکیں، اور زبردستی وہ ساری باتیں جو نہیں سننے والی ہیں ان کو سنائی جا سکے۔ جی محترم، انوار الباری شرح صحیح بخاری جلد 17 صفحہ نمبر 150 میں سید محمد انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے سنت یہ تھی کہ نماز کو خطبے پر مقدم کیا جاتا۔ سنت کیا تھی؟ کہ نماز کو خطبے پر مقدم کیا جاتا، مگر معاویہ بادشاہ ہوا تو مروان کو مدینے کا گورنر بنایا۔ جب معاویہ بادشاہ بنے تو مروان صاحب کو کیا دیے؟ مدینے کے گورنری دے دیے، اور سنت کو بدل کر مولا علی علیہ السلام کو گالیاں دینے اور لعنت کرنے کے لیے خطبہ پہلے رائج کر دیے، کیونکہ سنت طریقے میں لوگ خطبہ اس لیے چھوڑ دیتے تھے کہ گالیاں اور لعنت نہیں سن سکیں، مگر بحکم معاویہ اس سنت کو بدل کر خطبہ پہلے کر دیا گیا، کیونکہ معاویہ کے سارے گورنر یہ رسم بد سر انجام دے سکیں۔ سنن الکبریٰ صفحہ نمبر 387 حدیث نمبر 8348 میں ہے کہ جب معاویہ کوفہ آیا تو اس نے مغیرہ بن شعبہ کو خطبہ کے لیے کھڑا کیا تو مغیرہ نے علی علیہ السلام پر لعنت کی۔ جی سعید بن زید نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا اس ظالم کو دیکھو، یہ ہمیں کہتا ہے اپنے جنتی بھائی علی علیہ السلام پر لعنت کریں۔ اس حدیث میں باتیں صاف ہو جاتی ہے کہ صلح امام حسن علیہ السلام کے بعد بھی مولا علی علیہ السلام پر لعنت جاری تھی۔ یہ لعنت معاویہ نے اپنے سامنے مغیرہ بن شعبہ سے کرائی۔ اس سے پتہ چل رہا ہے کہ جو شرائط میں بات لکھی گئی تھی اس کو مانا نہیں گیا جناب والا۔ فتح الباری شرح البخاری صفحہ نمبر 420 پر امام حجر اسقلانی نے تصدیق کر دی ہے اس بات کا کہ مولا علی علیہ السلام سے لڑنے والا گروہ مولا علی علیہ السلام کو برا بھلا کہتا اور ممبروں پر لعنت کرتا تھا۔ اب خود فیصلہ کریں کہ کس گروہ نے مولا علی سے لڑائی کی۔ ظاہر ہے جناب معاویہ کے گروہ نے کی ہے۔ فیض الباری اردو ترجمہ فتح الباری جلد 14 صفحہ نمبر 464 پر بھی یہی بات لکھی ہوئی ہے۔ سنن ابو داؤد شریف جلد 5 صفحہ نمبر 490 حدیث نمبر 4640 میں ہے کہ رباح بن حارث نے کہا کہ میں کوفہ کے مسجد میں مغیرہ بن شعبہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، پس سعید بن زید آئے تو مغیرہ نے انہیں مرحبا کہا اور سلام کہا اور انہیں چارپائی پر بٹھایا۔
پھر اہل کوفہ میں سے ایک شخص آیا جسے قیس بن علقمہ کہا جاتا تھا، پس مغیرہ نے اس کا استقبال کیا۔ وہ گالی پر گالی دینے لگا۔ کیا کرنے لگا؟ گالی پر گالی دینے لگا۔ تو سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ شخص کس کو گالیاں دیتا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ علی علیہ السلام کو گالیاں دیتا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ کیا ماجرا ہے کہ تیرے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو گالیاں دی جاتی ہے اور تو نہ انہیں روکتا ہے اور نہ باز رکھتا ہے؟ یعنی انہوں نے روکنے کا کوشش کیا اور اعتراض جتایا۔ سنن ابو داؤد شریف کی اور ایک حدیث نمبر 4638 میں ہے کہ سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جب معاویہ کوفہ میں آیا تو اس نے ایک خطیب مغیرہ بن شعبہ کو کھڑا کیا، تو سعید بن زید نے عبداللہ بن ظالم مازنی کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا کہ کیا تم اس ظالم کو نہیں دیکھتے؟ اس کی شرح بھی ذرا دیکھتے چلیے۔ کوفہ میں آنے والا معاویہ بن ابی سفیان تھا اور جسے خطیب کھڑا کیا گیا وہ مغیرہ بن شعبہ خطبے میں شاید مولا علی علیہ السلام پر کچھ تعریض یعنی گالیاں دے رہا تھا، اس کی وجہ سے سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث بیان کی۔ ابو داؤد نے اس لیے ان حضرات کا نام نہیں لیا کہ یہ صحابی تھے۔ ابو داؤد نے ان حضرات کا نام گرامی نہیں لیا کیونکہ یہ کیا تھے؟ صحابی تھے۔ یعنی کہ معاویہ نے مغیرہ بن شعبہ سے اپنے سامنے مولا علی پر گالیاں دلوائی۔ معاویہ نے مغیرہ بن شعبہ سے اپنے سامنے مولا علی کو گالیاں دلوائی، اور یہاں پر معاویہ کا نام چھپانے کی بھی کوششیں ناکام کی گئی ہے محترم۔ تذکرۃ الخواص صفحہ نمبر 9 پر ابن جوزی لکھتے ہیں کہ امام احمد نے ابی حازم سے روایت نقل کی ہے جو بخاری مسلم اور مسند میں ہے کہ ایک شخص سہیل ابن سعد کے پاس آیا اور کہنے لگا فلاں شخص ممبر پر ابو تراب حضرت علی علیہ السلام پر لعنت کرتا ہے۔ ظاہری کا بیان ہے کہ اس وقت علی علیہ السلام پر سب کرنے والا مروان بن حکم تھا۔ کون تھا؟ مروان بن حکم تھا جو گالیاں دیتا تھا، کیونکہ یہ معاویہ کی طرف سے مدینے کا حاکم تھا اور وہ اسی بات کے لیے ڈیوٹی پر تھا۔ بالکل حاکم ابو عبداللہ کا کہنا ہے کہ بنو امیہ اس نام کے ساتھ علی علیہ السلام کی تنقیص کیا کرتے تھے، ابو تراب کے نام کے ساتھ، حالانکہ یہ نام تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا تھا، اور امیر المومنین پر خطبہ کے بعد یہ اپنی حکومت کے زمانے میں لعنت کیا کرتے تھے اور اس نام سے آپ کا مذاق اڑاتے تھے۔ جی، ابو تراب کے نام سے مولا علی کو گالیاں دی جاتی تھی اور مضحکہ اڑایا جاتا تھا، چونکہ اس نام سے ان کو بہت نیچا دکھانے میں مزہ آتا تھا، چونکہ نام بہت خاکساری کے ساتھ تھا۔ ابو تراب رسول پاک نے رکھا تھا ان کے نام گرامی کو، جس کے بہت اچھے معنی اور بہت گہرے معنی ہیں، بہت چھپے ہوئے پردے کے راز کی باتیں اس کے اندر ہیں۔ بہرحال لیکن در حقیقت یہ مذاق اڑاتے تھے ان کا جس نے یہ نام رکھا تھا۔ حقیقت یہی ہے کہ نام رکھنے والے کا مذاق بھی اڑایا جا رہا تھا ساتھ میں۔ ابن جوزی لکھتے ہیں کہ جو کچھ حاکم نے کہا یہ درست ہے، اور اس کی دلیل مسلم میں وہ روایت ہے جس میں معاویہ سعد بن ابی وقاص سے کہتا ہے کہ تمہیں ابو تراب کو سب و شتم کرنے سے کیا چیز روکتی ہے۔ الصواعق المحرقہ صفحہ نمبر 470 پر روایت ہے کہ معاویہ کا گورنر ہر جمعہ کو ممبر رسول پر مولا علی کو گالیاں دیتا تھا۔ معاویہ کا گورنر ہر جمعہ کو، ایوری فرائیڈے، ہر جمعہ کو ممبر پر چڑھ کر، ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر چڑھ کر مولا علی علیہ السلام کو گالیاں دیتا تھا۔ یہ صفحہ نمبر 470 پر ہے، مذکورہ کتاب میں روایت ہے۔ تاریخ الخلفاء صفحہ نمبر 396 پر ایک روایت ہے کہ معاویہ کا گورنر مروان اعلانیہ طور پر امام حسن علیہ السلام کے سامنے مولا علی علیہ السلام کو ممبر پر گالیاں دیتا تھا۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ سے تاریخ الخلفاء صفحہ نمبر 484 اور 85 پر لکھتے ہیں کہ خلفاء بنو امیہ کا دستور تھا کہ وہ اپنے خطبوں میں حضرت علی علیہ السلام پر سب و شتم کرتے تھے، اور عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جب خلیفہ ہوئے تو سختی سے اس پر ممانعت کر دی۔
سختی سے اس پر ممانعت کر دی، اس پر بین لگا دیا، اور اپنے عمال کو لکھا کہ ممالک محروسہ میں کہیں بھی ایسا نہیں ہونے پائے۔ یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اس کام کو بریک اپ کیا۔ تاریخ الاسلام حصہ دوم صفحہ نمبر 507 پر بھی ہے کہ معاویہ اور دیگر خلفاء بنی امیہ خطبوں میں مولا علی علیہ السلام پر لعنت کرتے تھے، اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اس رسم کو بند کر دیا۔ یہ بالکل یاد رکھنے والی بات ہے۔ سیر الاعلام النبلا صفحہ نمبر 130 پر آتا ہے کہ امام اوزاعی کو کہتے ہوئے سنا کہ ہمیں تحفے تحائف اس وقت تک نہ ملتے جب تک ہم علی علیہ السلام کو منافق نہ کہتے اور ان پر تبرہ نہ کرتے۔ اللہ اکبر۔ ہمیں تحفے تحائف اس وقت تک نہیں ملتے تھے، نہیں دیے جاتے تھے جب تک کہ ہم علی علیہ السلام کو منافق نہیں کہتے تھے اور ان پر تبرہ نہ کرتے تھے۔ یعنی ہم کو علی علیہ السلام کو منافق کہلوایا جاتا تھا، اور اگر ہم نہیں کہتے تو ہم کو کچھ عطا نہیں کی جاتی تھی۔ تاریخ ملت جلد اول صفحہ نمبر 659 پر بھی ہے کہ خلفائے بنو امیہ اور ان کے عمال خطبوں میں حضرت علی علیہ السلام پر لعن طعن کرتا تھا۔ سیرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ صفحہ نمبر 247 پر ہے کہ معاویہ نے عید اور بقرعید کی نماز میں خطبے کو پہلے کر دیا تھا۔ خطبے کو، جیسا کہ پہلے بھی ذکر ہوا کہ خطبے کو پہلے رائج کر دیا تھا کہ پہلے خطبہ پڑھی جائے، بعد میں عید اور بقرعید کی نماز پڑھی جائے، کیونکہ لوگ لعنت کو ناپسند کرتے تھے اور خطبہ نہیں سنا کرتے تھے اور نماز پڑھتے ہی مسجد سے نکل جاتے تھے۔ اس لیے معاویہ نے نماز سے پہلے خطبہ دے کر لوگوں کو لعنت سننے پر مجبور کر دیا تھا، لیکن لوگ نماز کے بعد خطبہ سننے کے بعد خصوصاً طالبی حضرات جمع ہوتے اور اپنی تمام لعنتیں بنو امیہ پر الٹ دیتے تھے۔ اس بدعت کے خون میں اسلامی ممالک کے تمام خطبہ ملوث ہو گئے اور رنگ گئے تھے، اور امیر معاویہ کے حکم سے ممبروں پر حضرت علی علیہ السلام کی شان گرامی میں گستاخیاں کرنے لگے، اور بنی امیہ کے خطبہ نے تو حد کر دی، اور وہ عقل و مروت کو بالائے طاق رکھ کر ڈنکے کی چوٹ پر حضرت علی کو برا کہنے لگ گئے۔ معاویہ کی بدعت کو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ختم کیا، اور خطبے میں ایک آیت کو شامل کیا گیا۔ اس آیت کی جامعیت بیان کرتے ہوئے سید محمد آلوسی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ روح المانی جلد 14 صفحہ نمبر 219-20 پر لکھتے ہیں، اس آیت کی جامعیت کی وجہ سے سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اپنی خلافت کے دور میں اس مقام پر رکھا جہاں بنو امیہ اپنے خطبوں کو آخر میں سیدنا علی علیہ السلام پر سب کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سیدنا علی علیہ السلام کی ذات کو مکرم فرمائے اور ان سے بغض رکھنے والے اور ان پر سب و شتم کرنے والے پر لعنت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان بنو امیہ پر اپنا غضب نازل فرمائے۔ سید ابو الاعلیٰ مودودی صاحب اپنی کتاب خلافت و ملوکیت میں صفحہ نمبر 174 پر لکھتے ہیں کہ ایک اور نہایت مکروہ بدعت معاویہ کے دور میں شروع ہوئی کہ وہ خود اور اس کے حکم سے اس کے تمام گورنر خطبوں میں برسر ممبر حضرت علی علیہ السلام پر سب و شتم کی بوچھار کرتے تھے، حتیٰ کہ مسجد نبوی میں ممبر رسول پر عین روضہ رسول کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ترین عزیز کو گالیاں دی جاتی تھی، اور حضرت علی علیہ السلام کی اولاد اور ان کے قریب ترین رشتہ دار اپنے کانوں سے یہ گالیاں سنتے تھے۔ اللہ اللہ، کسی کے مرنے کے بعد اس کو گالیاں دینا شریعت تو درکنار انسانی اخلاق کے بھی خلاف تھا، اور خاص طور جمعہ کے خطبوں کو اس گندگی سے آلودہ کرنا تو دین و اخلاق کے لحاظ سے سخت گھناؤنا کام تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے آ کر اپنے خاندان کی دوسری غلط روایت کی طرح اس روایت کو بھی بدلا، اور خطبہ جمعہ میں سب علی کی جگہ یہ آیت پڑھنی شروع کر دی جو سورہ نحل کی آیت نمبر 90 ہے۔ اہل سنت کے دو امام حافظ حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اور قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کتب میں ثابت کیا کہ مولا علی علیہ السلام پر سب و شتم اور لعنت کرنے کے لیے جو نماز سے پہلے خطبوں کی بدعت ایجاد کی گئی تھی اس کا موجد مروان نہیں اور نہ ہی زیاد ہے، بلکہ ان لوگوں نے بحکم معاویہ اس بدعت میں اس کی مطابقت کی تھی۔ زیاد نے
بصرہ میں اور مروان نے مدینہ میں، اور اصل موجد معاویہ بن ابی سفیان خود ہے۔ کمال المعلم بفوائد صحیح مسلم صفحہ 289 میں قاضی اعظم رحمۃ اللہ علیہ، اور یہی بات امام حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں بھی لکھی ہے۔ اس بدعت کو اس پر محمول کیا جائے کہ اس کی ابتدا معاویہ نے کی تھی اور اس کے گورنروں نے اس کی پیروی کی تھی۔ بعض علماء نے بنو امیہ کے اس عمل کا مقصد یہ بیان کیا کہ بنو امیہ نے دونوں خطبوں میں ان ہستیوں پر لعنت بھیجنے کی بدعت نکالی تھی جن پر لعنت بھیجنا جائز نہیں تھا، پس جو ہی نماز مکمل ہوتی تو لوگ دوڑ لگا دیتے اور انہیں تنہا چھوڑ جاتے، سو اس لیے انہوں نے خطبے کو مقدم کر دیا۔ ارواح ثلاثہ میں اشرف علی تھانوی نے لکھا ہے حکایت نمبر 76 میں کہ معاویہ کے دربار میں حضرت علی علیہ السلام پر تبرہ ہوتا تھا اور علی علیہ السلام کے دربار میں نہیں، تو اہل سنت علی علیہ السلام کے مقلد ہیں اور رافضی معاویہ کے۔ مجموعہ رسائل امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ میں حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ صفحہ نمبر 484 پر لکھتے ہیں کہ تمام جمہوریوں کا اجماع ہے کہ 1000 مہینوں تک سیدنا علی علیہ السلام پر ممبروں پر سے سب و شتم کیا گیا۔ میرات الاسرار میں حضرت شیخ عبد الرحمن چشتی رحمۃ اللہ علیہ صفحہ نمبر 203 پر لکھتے ہیں کہ حضرت بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ اپنی ایک کتاب میں لکھتے ہیں کہ میں مجتہدان امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر حیران ہوں کہ امت کے لوگوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹوں کو بے گناہ قتل کر دیا اور پھر بھی ان کی مسلمانی باقی رہ گئی۔ ہمارے خواجگان چشت کے ملفوظات میں اکثر جگہ حضرت خواجہ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر خواجگان نے یہی فرمایا کہ اے کافرو، تم نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزندان کو کیوں بے پناہ قتل کیا؟ حضرت مخدوم جہانیان شیخ جلال الدین بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب خزانہ جلالی کے 17ویں باب میں لکھتے ہیں کہ سلاطین بنی امیہ نے فرزندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کیا اور حضرت علی علیہ السلام اور حضرت حسن علیہ السلام اور حضرت حسین علیہ السلام پر لعنت بھیجتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت پر قسم قسم کے مظالم ڈھاتے تھے۔ پس میں ان کو دشمن جانتا ہوں اور ان کو مسلمان نہیں کہتا بلکہ منافقوں میں شمار کرتا ہوں۔ یہ جملے آپ اللہ والوں کے سماعت فرما رہے ہیں، ذرا غور فرمائیے گا۔ یہ قول بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں جو ابھی آپ سماعت کر رہے تھے۔ اب شرح مسلم شریف جو اہل حدیث کے علامہ وحید الزمان صاحب نے کی ہے، جلد پنجم ششم صفحہ 74 حدیث نمبر 6220 میں سے بھی یہ ثابت ہے کہ معاویہ نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دینے کا حکم دیا تھا۔ احمد رضا خان بریلی کتاب افضلیت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفحہ نمبر 52 پر لکھتے ہیں بنو امیہ اس جناب یعنی حضرت علی کی تنقیص شان کرتے تھے۔ سامعین اکرام، تو مختلف کتب کے حوالے سے آپ نے دیکھا کہ کس طرح مولا علی علیہ السلام پر ممبروں سے سب و شتم ہوا کرتا تھا، گالی گلوچ کیے جاتے تھے، اور کرنے والا کون تھا یہ بھی ثابت کیا جا چکا ہے۔ اب کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ سب و شتم کا معنی گالی دینا نہیں ہوتا، تو آئیے دیکھتے ہیں کہ سب کے معنی دلائل کے روشنی میں کیا ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے میرات المناجی شرح مشکات المصابیح جلد نمبر 6 حدیث نمبر 4814 پر لفظ سب کا ترجمہ گالی دینا کیا ہے۔ احمد رضا خان بریلوی نے فتاوی رضویہ جلد 22 صفحہ نمبر 328 پر لفظ سب کا معنی گالی دینا ہی کیا ہے۔ مصباح اللغات میں بھی سب کا معنی گالی دینا اور کاٹنا ہے۔ لغات القرآن میں بھی لفظ سب کا معنی گالی دینا اور برا بھلا کہنا ہے۔ القاموس الوحید عربی اردو لغت میں بھی سب کا معنی گالی دینا ہی ہوتا ہے۔ المنجد عربی اردو لغت میں بھی سب کا معنی گالی گلوچ کرنے کے ہیں۔ اصلی منجد عربی اردو لغت میں سب کا معنی گالی دینا، اہانت کرنا، بے عزتی کرنا، توہین کرنا کے ہیں۔ تو سامعین اکرام، آپ نے دیکھا کہ لفظ سب کا معنی گالی دینا ہی ہوتا ہے۔ کوئی اگر لفظ سب کا معنی اور بتائے تو وہ جھوٹا ہے، یعنی ثابت ہوتا ہے کہ معاویہ اور اس کے گورنر مولا علی علیہ السلام پر سب و شتم کرتے تھے، یعنی گالی دیتے تھے۔ آئیے اب دیکھتے ہیں دلائل کی روشنی میں کہ حضرت علی علیہ السلام پر سب و شتم کرنا، گالی گلوچ کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سب و شتم کرنے کے برابر ہے۔ حدیث کی روشنی میں سماعت کیجیے اور خود فیصلہ کیجیے، کیا رسول اللہ کو گالیاں دینے والا کیا مسلمان بھی ہو سکتا ہے؟
کتاب فضائل صحابہ صفحہ نمبر 594 پر ہے کہ ابو عبداللہ جدلی بیان کرتے ہیں کہ میں ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے فرمایا کہ کیا تمہاری مجلس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب و شتم ہوتا ہے؟ میں نے کہا سبحان اللہ یا معاذ اللہ۔ آپ نے فرمایا میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جس شخص نے علی کو سب و شتم کیا اس نے مجھے سب و شتم کیا، جس شخص نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی۔ مجمع الزوائد صفحہ نمبر 175 میں بھی ہے یہی حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سب علیا فقد سبنی، یعنی جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی۔ من سب علیا فقد سبنی۔ کتاب انوار علی میں بھی صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث روایت ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی۔ مسند احمد حدیث نمبر 12296 پر بھی یہی حدیث آئی ہے کہ من سب علیا فقد سبنی، یعنی جس نے علی کو برا بھلا کہا اس نے یقیناً مجھے برا بھلا کہا۔ تو سامعین کرام آپ خود فیصلہ کریں کس کس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دی، اور جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دی کیا وہ مسلمان کہلانے کے بھی لائق ہے؟ تو یہ آج کا موضوع تھا جس کو ہم نے منزل مقصود تک پہنچایا۔ آپ نے غور سے سماعت کیا کہ امام حسن علیہ السلام کے ساتھ امیر معاویہ کی صلح کیسی ہوئی تھی، جس میں سے کچھ شرطوں کا ذکر ہم نے کیا، اور آپ نے دیکھا کہ ان شرطوں کو بالکل نہیں مانا گیا بلکہ اس کی مخالفت کی گئی، اور اس طرح سے نافرمانی کرتے ہوئے جو ہے بالکل الٹے سلٹے کام کیے گئے۔ اور ان تمام باتوں کو سننے کے بعد آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ یہ صلح کیا تھی، صلح کی حقیقت کیا تھی، اور اس کو کتنا لحاظ رکھا گیا، اور کس طرح سے صلح کو نہیں مانا گیا، اور کس طرح سے جو ہے بالکل یقیناً منافقت کی کام کی گئی، اور بالکل باغی والا کام کیا گیا، اور بالکل توہین رسول کیا گیا، اور کس طرح سے ظلم و ستم کیا گیا۔ بالکل آپ کے بالکل دل و دماغ میں یہ سارے واقعات اتر گئے ہوں گے، نقش کر گئے ہوں گے جہاں تک مجھے امید ہے، اور یہی ہماری کوشش تھی کہ آپ کے ذہن و دل تک ان تاریخی احادیث کو اور بزرگان دین کے قول کو، اقوال کو، اور ان کے تحقیقات اور ان کے تصدیقات کو آپ کے سامنے لا سکیں، تاکہ ہم اور آپ اپنے عقائد کو صحیح کریں اور حق کو حق کہیں، باطل کو باطل کہیں۔ یہ تیسرا حصہ مکمل ہوا۔ انشاءاللہ تعالیٰ چوتھے اور آخری حصے میں امیر معاویہ کے تعلق سے ہم لوگ غور کریں گے کہ صحابی کون ہے، اور صحابی کس کو کہا جا سکتا ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس کے ساتھ لگا سکتے ہیں، اور حضرت کس کے ساتھ لگا سکتے ہیں۔ اس پر تھوڑی سی گفتگو انشاءاللہ چوتھے حصے میں ہم کریں گے۔ تب تک کے لیے دیجیے اجازت، دعا میں یاد رکھیے گا، کہنے سننے میں جو غلطی ہوا اسے درگزر کیجیے گا۔ اللہ تبارک تعالی ہم تمام مسلمانوں کو نیک توفیق عطا فرمائے، نیک سمجھ عطا فرمائے، تاریخ سے جڑنے، سچی حدیثوں کو سمجھنے اور سچے عقائد کو اپنے دل میں رکھنے اور اس کی پیروی کرنے والا بنائے، اور ہم لوگوں کو سرفراز و سرخرو کرے، دنیا کی بھی کامیابی عطا کرے اور آخرت کی بھی کامیابی عطا کرے، اور اپنے اہل بیت کے صحبتوں میں اور اپنے اہل بیت کے ساتھ آخرت میں ہم لوگوں کو اٹھائے اور وفادار بنائے، کیونکہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب کہا تھا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ حق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ وسلم۔